الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم الآیہ صدق اللہ العظیم۔ ذی قدر ذی وقار علماء کرام اور بالخصوص حضرت مولانا رحمت اللہ رحمانی صاحب میرے استاد بھی ہیں، ان کی موجودگی میں چند جملے آپ کے سامنے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالی ہم سب کا دفاع عثمان کے لیے یہاں جمع ہونا، بولنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بھائیو، علماء کرام یہ باتیں آپ کو بخوبی بتا چکے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو آج کے دور میں اور خاص طور پر جو بنو امیہ اس لڑی کے جو صحابہ کرام ہیں ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ میڈیا پہ بیٹھ کر حضرت جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام، ان کے بارے میں زبان درازیاں کی جاتی ہیں، گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ ابھی یہ قریب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواسات کیے گئے، آپ بخوبی سن چکے، تو میں آپ کو 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دوہرا داماد رسول ہے، اس وجہ سے فضیلت ہے؟ نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث ہے، اس وجہ سے فضیلت ہے؟ نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ یاد رکھیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے، وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ داماد بات کی بات ہے، اگر ایمان نہ ہو، صحابیت کا رتبہ نہ نصیب ہو اور بندہ بیٹا بھی نبی کا ہو، تب بھی وہ اگر ایماندار نہیں ہے تو جہنمی کہلائے گا۔ دیکھو، حضرت نوح کا بیٹا ہے لیکن یاد رکھو ایمان نہیں ہے تو سید زادہ نبی زادہ ہو کے جہنم میں جا رہا ہے۔ اور اگر نبی کا مشفق چچا ہے ابو طالب، جس نے کئی سال نبی کا دفاع کیا، نبی کے معاون بنے، دست بازو بنے نبی پاک کے، لیکن ایمان نہیں تھا، صحابیت کا رتبہ نہیں ملا، ساری قربانیاں اللہ نے ضائع کر کے ان کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ تو بھائیو یاد رکھے، عثمان بن عفان کو یہ فضیلتیں کہ دوہرا داماد بننا، ذوالنورین بننا، ذو ہجرتین بننا، صحابی رسول، خلافت کی مسند پر بیٹھنا، یہ بات کی فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ سچا یار اور صحابی رسول ہے۔ اور اس بات کو تھوڑا سا آگے لیتا چلوں، توجہ کیجئے گا۔ 2 مرتبے ایسے ہیں، 2 مقامات ایسے ہیں جو پڑھنے لکھنے سے، ڈگریاں کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ اور رتبہ وہ نبوت کا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ پہلے درس نظامی کرے، پھر اسپیشلائزیشن اور تخصص کرے، پھر آگے جائے، بڑھتا جائے، بالآخر نبی بن جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے جو صحابہ ہوتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کوئی عالم بنے اور پھر مفتی بنے اور بڑا سکالر بنے اور بڑی ڈگریاں حاصل کرے اور اس کو ہم کہہ دیں یہ نبی کا صحابی ہے۔ نہیں ہو سکتا۔ صحابیت کے لیے
اور नबुव्वत के लिए, दोनों चीज़ों के हुसूल के लिए याद रखो अल्लाह की रहमत का फैसला होता है। रब जिसे चाहता है नबुव्वत का ताज पहनाता है, जब रब जिसे चाहता है नबी का सहाबी बनाता है। मेरा ईमान है, हमारे उलमा का ईमान है, आपका भी ईमान है। अल्लाह का 1.25 लाख शख्सों के लिए नबुव्वत का फैसला हक फैसला था, उसमें हर नबी सच्चा नबी था, अल्लाह का फैसला हक पर मबनी था। और ये भी हमारा ईमान है कि अंबिया तमाम के तमाम अंबिया के असहाब हों या हमारे नबी के असहाब कराम हों, इनको सहाबियत का ताज पहनाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में पहुँचाने का जो फैसला रब का था वो हक पर मबनी था। मानते हो ना? इंशाअल्लाह ये हक पर मबनी था फैसला। अब अगर कोई किसी नबी की नबुव्वत पर एतराज़ करता है, उसको नबी की नबुव्वत पर बाद में एतराज़ है, पहले अल्लाह के फैसले पर एतराज़ है। इसी तरह मैं कहूँगा, कोई अगर नबी के सहाबा की सहाबियत पर एतराज़ उठाता है, उनकी सहाबियत को दागदार करता है, तो याद रखिएगा सहाबियत पर एतराज़ बाद में होगा, रब के फैसले पर पहले एतराज़ होगा। और ये भी हमारा ईमान है, जो रब के फैसले पर एतराज़ करे वो काफिर तो हो सकता है, काफिरों का टाउट तो हो सकता है, मोमिन कभी नहीं हो सकता। ऐसा बंदा मोमिन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो याद रखिए, पहली बात यह है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान, चूँकि इस सारे सहाबा, जैसे हमारे उलमा ने तमाम सहाबा के बारे में बात की है, बहुत अच्छा किया आप इन्होंने तमाम हजरात ने, लेकिन चूँकि मौका फिल वक्त जो है वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का है, तो मैं उन्हीं की निस्बत से एक दो बातें अर्ज़ करता हूँ। पहली बात याद रखें, उस्मान बिन अफ़्फ़ान अल्लाह के नबी का सहाबी है। सहाबी वो होता है जिसको चुनकर अल्लाह पाक नबी के कदमों में पहुँचाता है। हम अल्लाह के फैसले पर राज़ी है और हमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान की सहाबियत पर और उनके किरदार पर अल्लाह की कसम एक राई के दाने के बराबर भी शक नहीं है। और उस पर शक करने वाले को, उनकी सहाबियत के अंदर शक पैदा करने वाले को, उनके किरदार में शक पैदा करने वाले को अल्लाह की कसम हम मशकूकुल ईमान भी कहते हैं, मशकूकुल नस्ल भी कहते हैं। हम मशकूकुल ईमान भी कहते हैं, मशकूकुल नस्ल भी कहते हैं। हलाली बंदा नबी दे यारां ते गल नहीं कर सकता। हाँ, ये तो हो गई ना पहली बात कि उस्मान है कौन, अल्लाह का फैसला है। सहाबी के बारे में ये जुमला कह दो ना, भाई उस सहाबी कौन है, भाई अल्लाह का फैसला है, बात ही ख़त्म हो गई। अब आओ जी आगे, मेरे को 5-7 मिनट है ना जी। मैंने खुतबे में जो आयत पढ़ी है उस वाक़े का अक्सर उलमा ने इशारा भी दिया, तज़किरा भी फरमाया है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक और अंदाज से आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। चूँकि हम दिफ़ाए उस्मान के लिए जमा है ना अल्हम्दुलिल्लाह, आओ ज़रा दिफ़ाए उस्मान की बात सुनो। लंबा वाक़या है, उसको बिल्कुल शॉर्ट करके मौके वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं जो बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी की आदत मुबारक है, हर रोज़ फजर के बाद आप सहाबा की नमाज के बाद सहाबा की तरफ रुख करके आँख बैठ के पूछते थे, बताओ किसी को कोई ख्वाब आया हो तो मैं उसकी ताबीर दूँ। सहाबा बताते, अल्लाह के नबी ताबीर बताते। एक दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे ख्वाब आया है। ख्वाब क्या आया है कि हम अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं और उम्रा अदा कर रहे हैं। और ये भी हमारा ईमान है, रुअयल अंबिया वहयुन, अल्लाह के नबियों का ख्वाब अल्लाह की वही होता है। अल्लाह के नबियों का ख्वाब अल्लाह की वही होता है। लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अल्लाह के नबी ने रख्ते सफ़र बांधा, सहाबा को तैयार किया। 1400 से ज़ायद और 1500 के लगभग 1400 साढ़े 1400 की लगभग तादाद सहाबा इकराम की साथ चली। अल्लाह के नबी जा रहे हैं, सहाबा जा रहे हैं, हुदैबिया के मकाम पर रोक दिए गए। तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं अपना मौक़िफ़ जो बात करना चाहता हूँ वो ये है, वहाँ पे रोक दिए गए। कासिद बनाकर उमर को भेजा जाने लगा, लेकिन फिर उस्मान के बारे में फ़ैसला हुआ। उस्मान को कासिद बनाकर मक्का वालों की तरफ भेजा। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बारे में ख़बर आई कि
کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے، اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک عثمان کا دفاع نہ کر لیں۔ آج آپ بھی یہی کہتے ہوں گے انشاءاللہ، آپ کا بھی ایمان یہی کہتا ہوگا کہ ہم اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک عثمان بن عفان کا دفاع کر نہ لیں گے۔ اور اسی دفاع کی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ آج الحمدللہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، نوجوانان توحید و سنہ، ان اراکین نے مل کے یہ خوبصورت پروگرام ہمیں بیدار کرنے کے لیے الحمدللہ منعقد کیا ہے۔ بہت خوشی ہوئی اس پروگرام کے انعقاد پر، بہت خوشی ہے جوائن اور کمبائن پروگرام پر، بڑا دل پرمسرت ہے، بڑی خوشی ہے اللہ کی قسم۔ ایسی ہی ہم فضا دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی ہی فضا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی پلیٹ فارم ہو موحدین کا، کوئی جو ہے گروپ بندی نہ ہو، متحد اور متفق ہو کر اللہ کے دین کا، قرآن کا، سنت کا، صحابہ کرام کا دفاع کیا جائے، یہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں انشاءاللہ ہم آخری دم تک اپنی جماعت کے تمام شرکاء کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال اپنے موضوع کی بات کروں میں تو عثمان بن عفان کے بارے میں خبر ہوئی، شہید کر دیا گیا ہے۔ عثمان بن عفان کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیعت لی ہے۔ جو میں پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں ذرا سمجھنا، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا، 1400 صحابہ کرام نمبر بہ نمبر ہاتھ رکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یدی، یہ میرا ہاتھ ہے، وھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ عثمان کے لیے ایک جملہ ہی کافی تھا کہ عثمان کو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بنا دیا، فرمایا عثمان کا ہاتھ ہے۔ لیکن نہیں، میں اور آگے جانا چاہتا ہوں۔ اشاعت التوحید و سنت سے تعلق ہے، ہمارا ایمان ہے کہ عالم ما کان وما یکون، ساری کائنات کے آگے پیچھے کا ہر وقت کا علم کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کے پاس ہے۔ یعلم، میں پوائنٹ جو دینا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ آگے کی بات کو بھی جانتا ہے، گزری ہوئی بات کو بھی میرا رب جانتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو خبر مشہور ہوئی کہ شہید کر دیے گئے، حالانکہ شہید نہیں ہوئے تھے، اسی بیعت کے اینڈ پہ وہ پہنچ بھی چکے تھے، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ لیکن میں جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کی جھوٹی خبر کے بارے میں جو بات خبر مشہور ہو گئی تھی، حقیقت حال کا علم اللہ کو تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کو علم تھا نا کہ عثمان زندہ مکے میں بیٹھا ہے، لیکن اس کے باوجود اٹھاؤ سورۃ فتح، میرا رب کیا کہتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ او لوگو، 1400 صحابہ کرام، صرف تم عثمان کے نام پر بیعت نہیں کر رہے، ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ بھی تمہارے اوپر ہے، میں بھی تمہارے ساتھ عثمان کے دفاع کے لیے بیعت کر رہا ہوں۔ میرا نقطہ سمجھیے گا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں عثمان زندہ ہے، رب کو پتہ ہے، اس کے باوجود میرا رب کہتا ہے عثمان کے دفاع کے لیے بھی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ امت کو یہ بتانا چاہتا ہے عثمان وہ شخصیت ہے جس کے دفاع کے لیے اللہ بھی میدان میں ہے، اللہ کا نبی بھی میدان میں ہے، صحابہ کرام بھی میدان میں ہے۔ اور مسلمانوں، اگر تمہارے اندر ایمان کا ذرہ موجود ہے تو تم بھی عثمان کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اللہ کو پتا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ عثمان زندہ ہے، لیکن پھر بھی میرا رب کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر ہے۔ یہ بندہ آدھے اپنے بندے نو میرا ہاتھ تیری کنڈ تے ہے، پتر پریشان نہ ہوئے، باپ بیٹے کو کہتا ہے، اپنا مالک اپنے معمور کو کہتا ہے، امیر اپنے معمور کو کہتا ہے، مالک مملوک کو کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہونا۔ ادھر میرا رب اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں دفاع عثمان کے لیے، پریشان نہ ہو۔ وہ ہمیں سبق دیا عثمان کا
کردار جب مجروح ہونے لگے، عثمان کی صحابیت جب مجروح ہونے لگے، او مسلمانوں اٹھنا، آواز لگانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرا شاہی وعدہ ہو گیا، آواز کے لیے اٹھو تم، میں اللہ تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ جہاں دے نال اللہ ہوئے وہ ہر سکتا ہے، وہ کوئی رسوا ہو سکتا ہے؟ دل سے صحابہ کا دفاع کیا کرو۔ پھر خاص طور پر وہ شخصیات جن کو مجروح کیا جاتا ہے، جن کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، صحابیت پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اللہ کا واسطہ ہے اس معاملے میں اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک دوسری بات عرض کر دی ہے۔ پہلی بات یہ عرض کی ہے کہ عثمان پہلا اس کا مقام یہ ہے کہ وہ صحابی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بات بتائی۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے آپ کو، عثمان وہ ہے جس کے بارے میں میرا رب خود میدان میں آ کے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عثمان کے دفاع میں اٹھو، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آپ سب آئے، ہماری بھی حاضری ہوئی، علماء بھی تشریف لائے۔ بھائیو یقین کریں، اس پر یقین رکھو کہ یہ ہم جو چند قدم چل کے آئے ہیں، اس کی بیک پہ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ اس کے بعد ٹائم اوور ہونے لگے تو مجھے بتا دینا، ہو گیا ٹائم؟ دو تین منٹ صرف، مجھے پتہ ہے مشائخ بیٹھے ہیں، 2-3 منٹ صرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سناؤں، پھر بات انشاءاللہ سمیٹتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عثمان، اب یہ تیسرا پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ یا عثمان، ان اللہ یکمسک قمیص الخلافہ، ایک وقت آئے گا عثمان، ایک وقت آئے گا اللہ تجھے میری مسند پر بٹھائے گا، تجھے میرا خلیفہ اور نائب بنائے گا، خلافت کا جبہ اور لباس اور قمیص اللہ تمہیں پہنائے گا۔ اور فرمایا وَإِنْ أَرَادَ الْمُنَافِقُونَ خَلَعَهُمْ فَلَا تَخْلَعْ لَهُمْ، عثمان منافق یہ ارادہ کریں گے، منافق، یہ جملہ کہنا سمجھانا چاہتا ہوں، یہی بات ہے، منافق ارادہ کریں گے کہ تجھ سے وہ خلت اور وہ خلافت اور وہ جبہ اور میری جو ہے نائبی وہ تم سے چھین لیں، تم سے وہ قمیض اور کرتا اتار دے خلافت والا۔ فرمایا فلا تخلع لہم، عثمان سن لینا، کبھی وہ خلافت کا عہدہ کبھی نہ چھوڑنا، خلافت کی قمیض کبھی نہ اتارنا۔ عثمان سن لے، فَإِنْ خَلَعْتَ فَلَنْ تَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان اگر تو نے خلافت کو چھوڑ دیا منافقوں کے پریشر کی وجہ سے، منافقوں کے زور کی وجہ سے اگر تو نے خلافت کو چھوڑ دیا، سن لے فَلَنْ تَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ لیکن بات سمجھو جو میں بتانا چاہتا ہوں، اس میں ایک پوائنٹ، وہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ وَإِنْ أَرَادَ الْمُنَافِقُونَ، منافق یہ ارادہ کریں گے کہ تم سے یہ خلافت چھین لیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، منافق یہ چاہیں گے کہ تم سے یہ چھین لیں۔ عثمان کبھی ایسا نہ کرنا، منافق ہمیشہ کوشش کریں گے، کوئی تیری صحابیت کا انکار کرے گا، تمہیں صحابیت سے نکالنا چاہے گا، کوئی تم سے خلافت چھیننا چاہے گا، اور کوئی تیرے کردار پر انگلیاں اٹھائے گا۔ جو بھی یہ کام کرنے والے ہوں گے، میرے نبی نے 1400 سال پہلے اشارہ کر دیا تھا، المنافقون، یہ بندے پکے منافق ہوں گے، یہ بندے پکے منافق ہوں گے۔ ان کا لیبل ٹیگ وہ سنیت کا لگا ہوگا، لیکن منہ میں بغل میں چھرا اور منہ میں رام رام کا مصداق ہوں گے یہ۔ ہاں، ان سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، ان سے کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ اور بالکل لاسٹ بات، آخری بات، وہ کیا ہے؟ علماء نے کچھ ٹچ دیا ہے اس بات کو بھی، لیکن میں ایک بات آپ سے گزارش کروں گا، وہ آخری بات یہ ہے کہ آج ہمارا یہ ذہن مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، ہماری سوچ بن چکی ہے کہ ہم نے فیس بک سے، ہم نے یوٹیوب سے، ہم نے دیگر سوشل میڈیا سے
दीन सीखना है, होश के नाखन लो, होश के नाखन लो। उम्मत को क्या हो गया, कभी ये कहते हैं और तगरल ड्रामे से दीन सीखना है, कभी कहते हैं उस्मान ड्रामे से दीन सीखना है, कभी कहते हैं ये फेसबुक से दीन सीखते हैं। मुझे एक बात बंदे ने कही, मुझे कहता है ओ जी कारी साहब तुसा और तगला ड्रामा देखा है? मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा, अल्लाह ना देखा है। नहीं जी नहीं, देखो, इससे बड़ा जिहाद का शौक़ पैदा होता है, जिहाद का शौक़ पैदा होता है। मैं कहा तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती? कुरान पढ़ते हुए तेरे अंदर जिहाद का शौक़ पैदा नहीं होता, हदीस सुनते पढ़ते हुए तुम्हें दीन का शौक़ नहीं आता, तुर्की के कंजर देखकर तुम्हें दीन का शौक़ आएगा? ये तो शैतान और दज्जाल का जाल है। मुसलमानों, जो आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी इस भूल में ना रहना, कभी इस धोखे में ना रहना कि आपको सोशल मीडिया से दीन मिलेगा। कभी आपको ये भूल ना रहे कि आप इस मीडिया से हिदायत हासिल कर सकेंगे। याद रखो, जो मेरा रब आज के लोगों को इतना ज़हन दे रहा है, इन्होंने मीडिया बनाया, ये सारे सोशल चैनल्स बनाए, सारे ये यार सारी चीज़ें तश्कील दी हैं, तरतीब दी हैं। अल्लाह चाहता तो अल्लाह ताला अपने नबी के दौर में ये चीज़ें फैला देता। अल्लाह पाक वही है, वही रब है। अल्लाह चाहता तो ये चीज़ें उस दौर में फैला देता। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि सुनो, इस उम्मत का अव्वलीन तबका, इस उम्मत के अव्वलीन तबके को जिस चीज़ से हिदायत मिली है, इस उम्मत के आखिरी तबके को भी उसी चीज़ से हिदायत मिलेगी। किस चीज़ से हिदायत मिली? फेसबुक नहीं थी, सोशल मीडियाज़ नहीं थे, कोई और प्रिंट मीडिया नहीं था। अल्लाह की कसम, इस उम्मत के इब्तिदाई लोगों को अल्लाह के कुरान से हिदायत मिली है। उम्मत के आखिरी तबके को भी अगर हिदायत मिलेगी तो कुरान से मिलेगी। हाँ, कुरान छोड़ने का ये नतीजा है। आज मेरे आपके पास, मैं इंतहाई माजरत के साथ, उलमा तशरीफ़ फरमाए, मुझसे सीनियर बैठे हैं, मैं आप इनसे इंतहाई माजरत के साथ मैं थोड़ा सा टाइम ओवर ले रहा हूँ जो मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था, लेकिन बहरहाल ये आखिरी दुखड़ा अर्ज़ कर दूँ आपको कि भाई याद रखो, याद रखो, आज मेरे तेरे पास कुरान खोल कर तिलावत करने का टाइम नहीं है। उथे दीन दी फिक्र नहीं आती। मस्जिद में दरसे कुरान या दरसे हदीस हो जाए, तुझे मुझे सुबह की नींद याद आ जाती है, दफ्तर में, जॉब पे और कारोबार में, दुकान में जाना याद आ जाता है। टाइम नहीं होता हमारे पास। हम कहते हैं जी असा फेसबुक तो दीन सीख लेसा, फेसबुक से दीन सीखोगे, सोशल मीडिया से दीन सीखोगे। यकीन करो, फिर सोशल मीडिया पर आपको उलमाए मुहक्किकीन, उलमाए हक्का नहीं मिलेंगे, आपको मिर्ज़ा चहलमी जैसे जाहिल मिलेंगे, आपको जावेद अहमद गांधी जैसे जाहिल मिलेंगे, आपको याद रखिए हनीफ कुरैशी जैसा जाहिल मिलेगा। आपको मीडिया से अगर मिलेगा तो ये बदमाश जिसने चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले यासीन कादरी है ना, यासीन कादरी, इस जैसे बदमाश मिलेंगे। और ये वो लोग हैं, इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने उलमा के पास बैठ के ना कुरान सीखा है ना हदीस सीखी है। खुद घरों में तर्जमे ट्रांसलेशन पढ़ के, मीडिया चैनल कैमरा ऑन करके बैठ के लोगों के रहबर और मुक्तदा बनने का ज़ौक़ और शौक़ और इश्क चढ़ा। और हमारी लोग अंधे लोग हैं, इनको नहीं पता कि ये अभी 23वीं शब रमज़ान की 23वीं शब की बात है। रात के वक्त तरावी के बाद हम बैठे थे एक जगह मस्जिद में, तो एक बंदा आया, वो जेहलमी साहब का जो है बड़ा फॉलोअर था, बड़ा मोतक़िद था। तो उसने मुझे कहा जी मैं तो जेहलमी का फॉलोअर्स हूँ, मैं जेहलमी को सुनता हूँ, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। मैंने उससे कहा ये बताओ देवबंदी मिर्ज़ा जेहलमी को सही कहते हैं? कहता है नहीं। मैंने कहा इरशाद तो तौहीद वाले ठीक कहते हैं? कहता है नहीं। मैंने कहा अहले हदीस उसे ठीक कहते हैं? कहता है नहीं। मैंने कहा कोई अहले हदीस और बरेलवी ये सारे हजरात उसको ठीक कहते हैं? कहते हैं नहीं। फिर मैंने उससे सवाल किया, ये हमारी मस्जिदों में जो मशाइख जुमा पढ़ाते हैं, बयानात करते हैं, इनका आपको पता है ये आलिम है? कहता है हाँ। मैंने कहा मिर्ज़ा जेहलमी का तुम्हें पता है वो आलिम है? कहता है नहीं। मैंने कहा फिर समझ नहीं आती मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें पता है वो आलिम है कि नहीं, तुम्हें इसका भी पता नहीं, तुम्हें इस बात का भी पता है कि कोई किसी मसलक और जमात का बंदा उसको सही नहीं समझता, फिर तू किस बुनियाद पर उसको ठीक समझ के उसको फॉलोअर बना हुआ है? कुछ तो अकल कर। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा,
آج یہ ساری فرقہ واریت اور ساری بدماشیاں ہمارا جرم ہے، ہماری وجہ سے ہے کہ ہم ان کو میڈیا پر سنتے ہیں، پھر ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ بھائیوں میری منت ہے، آخری بات یہی تھی میری، اللہ کا واسطہ ہے، یہ کبھی نہ سوچا کرو، یہ نہ سوچا کرو گٹر کی نالی سے آپ کو بریڈ کا ٹکڑا مل جائے اور آپ چپ کر کے کھا لیں گے۔ گٹر کی نالی ہے، اس میں سے آپ کو دودھ یا کوئی اس کا مکھن کی ٹکیا آپ کو مل جائے، آپ کھا لیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ اور یاد رکھو یہ میڈیا گٹر کا نالا ہے، اس کے اندر اگر کوئی نہ کوئی مولوی آ کے کلپ چڑھا دیتا ہے، وہ اس سے آپ پورا حق حاصل نہیں کر سکتے۔ حق حاصل کرنا ہے، حق سمجھنا ہے، علماء کی خدمت میں بیٹھنا ہوگا، علماء سے رابطہ رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال میں انتہائی معذرت کہ میں نے بڑا زیادہ ٹائم لے لیا، بہرحال 2-3 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دیے عثمان بن عفان کے دفاع میں اور امت کو بیدار کرنے کے حوالے سے۔ اللہ میری معروضات قبول فرما لے۔